آج 9 رجب ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، جس کا برسوں سے انتظار تھا، صرف یہ 3 بار وظیفہ پڑھ لینا جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا۔ آج انشاءاللہ یہ 3 کام کرتے ہی انشاءاللہ شب برات سے پہلے پہلے سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 21 مرتبہ پڑھ لو، پڑھتے ہی لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دیے جاتے ہیں۔ آج ماہ رجب کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور 2025 کا بھی دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، یہ 3 اعمال، یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دے گا۔ انشاءاللہ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجت کو، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو دوستو آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو دوستوں آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ عمل، یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کر لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ بھی بہت سے وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو دوستوں صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر بس عطا کر دیتا ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانوں سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج سال کا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوسرا جمعہ ہے اور ماہ رجب کا بھی دوسرا جمعہ ہے۔ رجب کی 9 تاریخ بھی ہے اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ سے مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے اللہ پاک۔ یہ عمل اتنا تیز ہدف ہے کہ یہ عمل 100% اثر کر جاتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ دوستو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کے امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیث پہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ صرف اتنا یاد رکھنا کہ سال کا دوسرا جمعۃ المبارک، جس مقصد کے لیے آپ پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آپ نے تانے سنے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کی، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود جو سال 2024 میں آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج ماہ رجب کی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 9 تاریخ اور سال کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، ماہ رجب کے دوسرے جمعے کے دن، آج کے دن صرف 3 کام یہ ضرور کر لینا۔ پچھلے سال میں جو بھی آپ کی خواہشات تھی، جو بھی آپ کی آرزو تھی، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو آپ کے پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ 3 کام، یہ 3 بار، یہ 3 طریقے سے یہ عمل کرتے ہی شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے اپنی
اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ ماہ رجب المجرب اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جسے نماز عصر کے وقت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن گناہوں سے بخشش کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن آپ نے 3 کام لازمی کرنے ہیں، بتائے گئے طریقے سے کرنے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرتے ہی انشاءاللہ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد پورا سال آپ کو کبھی کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی وظیفے کی۔ نیا سال 2025 آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال کو لکی بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون برکت چاہتے ہیں، بچوں کی بہترین، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے بہترین تربیت ان کی ہو، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی محبت کہ وہ آپ کا محبوب دنیا والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ سے محبت کا اظہار کرے، پوری دنیا سے لڑ جائے لیکن آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ دوستوں، ایسی محبت کے لیے آج رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو آپ کو نوکری کے لیے، آپ کو شادی کے لیے، آپ کو دوستوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب ہی نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ضرور کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں۔ دوستوں، اب عمل کیا ہے؟ یہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعاؤں میں جو بھی میرے بہن بھائی شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ صرف درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد، کوئی حاجت ساتھیوں بھائیوں بہنوں لکھوانا چاہتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اپنا مقصد لکھ دیں۔ اب عمل سمجھ لیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا خیال رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ اگر ایک اور سال ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2024 کی طرح پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، مصیبتوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو دوستو پھر آج جمعۃ المبارک کے دن کو آپ لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ اب اس سال 2025 کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے خواہوں کو پورا کر کے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا کر گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آج یہ 3 کام کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، دوستوں توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت بڑی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھنے کا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں دیکھنے کا پلان ہے تو وظیفے کی کوئی خاص بات یا عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، صرف ایک بار آتا ہے یہ موقع۔ اب اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا، مس نہ کیجیے گا۔
اس ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پھر آپ کو اس عمل کی مکمل سمجھ میں آئے گی۔ اب آپ کو وظیفے کا تبھی فائدہ ہوگا۔ دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد ہے، جو بھی ہے آپ کا مقصد، حاجتیں ہیں، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے گھر میں ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ یاد رکھیے گا، آج رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ارجنٹ بیسس پر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بہت مبارک ہے۔ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام مبارک اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دیتا۔ اگر آپ یہ رزق کی تنگی سے، غربت کے فکر و فاقوں سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی اس سے پہلے، سب سے پہلے نمبر پر یاد رکھیے گا، جو پہلا کام کرنا ہے رجب کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، وہ کام آپ نے اللہ کریم کا ایک نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندش کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگا رہا ہے، آپ کو محتاج کر رہا ہے، آپ کو فاقوں پر لے کر آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولاد کو نشوں پر لگاتا ہے۔ نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اسی لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یا قہارو پڑھنا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد، حسد سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو آپ کے قریب ایک فرشتہ، ایک غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو دوسرا کام کرنا ہے، وہ ایک بار یا ربنا ہے۔ بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ دوستو، جب آپ لوگ اللہ کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا۔ آج تک ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، وہ کام تب تک ہوتا ہی نہیں جب تک ہم اللہ سے مانگتے نہیں، جب تک ہم اللہ کو راضی کرتے نہیں۔ تو ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو۔ لیکن آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن یہ 3 کام جس گھر میں بھی کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جس دکان پر کر لیے جائیں گے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کاروبار پر کر لیے جائیں گے، کاروبار ٹھپ ہوا بھی چل پڑے گا۔ جس بیٹی کے رشتے کے لیے کی جائیں گے، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے،
آپ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہ رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام، یہ 3 وظائف، یہ 3 اعمال بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ اب آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے۔ یہ نام سب سے بہترین ہے۔ دوستوں، اب تک آپ نے 2 نام پڑھ لیے ہیں، اب تک آپ نے 2 کام کر لیے ہیں۔ ایک آپ نے یا قہرو کا نام پڑھ لیا، ایک آپ نے یا ربنا کا پڑھ لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کے حبیب بھی اپنی مشکلات سے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کو اس آیت مبارکہ سے اتنی محبت ہے کہ اس آیت مبارکہ کو اللہ نے عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، وہ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو بندہ ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرتا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور یہ تیسرا کام تو دوستوں وہ دنیا کی جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اسے کامیابی، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر سے ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ اس قرآنی آیت کو، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 33 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یاد رکھیے گا، آپ نے پوری توجہ سے پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 9 تاریخ اور سال کا دوسرا جمعۃ المبارک، ماہ رجب کا دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ کسی صورت بھی اس وظیفے کو ضائع مت کرنا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فکر و فاقے ختم نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ آیت کام کر لیں، یہ آپ نے اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ 3 کام لازمی آپ نے کرنے ہیں۔ آج میں آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کو جو وظیفہ بتایا ہے، پہلا کام ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے یا رزاقو کا، دوسرا یا ربنا کا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ 3 کام کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر آخر میں کیا کرنا ہے، ایک ایک ورڈ، ایک ایک جملہ میرے بھائیوں بہنوں بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، بڑی ہی توجہ سے دھیان سمجھیے گا۔ عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کم از کم 10 افراد کو صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو ساتھیوں بھائی بہن لازمی شیئر کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو، آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے اگر یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اس کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ 3 کام صرف رب کو راضی کرنے کے بعد ایک طریقہ ہے، لیکن اگر آپ رب کریم سے گڑ گڑا کر ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو سجدے کی حالت میں رب کریم، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رب کے قریب ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑاتے ہوئے رب کریم سے مانگیے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھ لیجیے گا۔ آج سال کے اور ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن سجدے کی حالت میں صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھنے سے جب انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی
تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ دوستوں، توبہ قبول ہونے کے بعد اب سجدے کی حالت میں رب کے قریب ہو کر جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی سے ملے گا، مل کر رہے گا۔ یہ میرا یقین ہے کہ آج ماہ رجب کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی میرا سنانا رب کریم آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اپنے رزق میں برکت اور مقصد کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور خوب ساری دعائیں مانگتے مانگتے اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ آپ سب کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، اللہ پاک خوش آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔